بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 175 176۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ آپ ان کو پڑھ کر سنا دیجئے اس شخص کا قصہ جس کو ہم نے اپنی کتاب کا علم دیا تھا۔ فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور وہ سانپ نکل گیا اس سے۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اور شیطان نے اس کو اپنے پیچھے لگا لیا۔ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، پس وہ ہو گیا گمراہوں میں سے۔ اگر ہم چاہتے لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، تو ان آیات کے ذریعے سے، کتاب کے علم کے ذریعے سے ہم اس کو بلند کرتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن وہ خود اخلد مائل ہو گیا إِلَى الْأَرْضِ، زمین کی طرف۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے تابعداری کی اپنے خواہشات کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، تو اس کی مثال ایسے ہو گئی جیسے کتے کی سی۔ ان تحمل علیہ، اگر آپ ڈال دے اس پر کوئی چیز، یعنی مارے اس پر کوئی چیز، یلحظ، تو وہ ہانپتا ہے زبان نکال کر، او تترک ہو، یا چھوڑ دے اس کو تو یلحظ، پھر بھی وہ زبان نکال کے ہانپتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یہی مثال ہے اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو۔ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ، پس آپ بیان کیجئے واقعات ان کے، لعلہم، شاید کہ وہ یتفکرون، غور و فکر کر لے۔ یہ ایک شخص، ایک کردار ہے، اس کا واقعہ کون ہے قرآن اس کو نہیں بیان کرتا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے، 3 بندوں کے نام لیے ہیں مفسرین نے۔ پہلا نام لیا ہے بنی اسرائیل کے بلعام بن باعورہ کا، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے علم بھی دیا تھا، بلکہ بعض لوگوں نے تو اس کو بہت بڑا اللہ کا ولی بتایا ہے اور مستجاب الدعوات تھا۔ جب قوم عمالقہ کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا لشکر تیار کر دیا اور لڑنے کے لیے تیار ہو گئے، تو قوم عمالقہ والے گئے کہ یہ جو حضرت موسیٰ ہے نا، بڑے سمجھدار آدمی ہے، اور ان کے جو ماننے والے ہیں یہ ہے بھی بڑے جنگجو، تو یہ ہم سے ہمارا ملک چھین کر یہ بنی اسرائیل کے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں، آپ ایسے کرو، ان کے خلاف بد دعا کرو۔ انہوں نے کہا وہ تو اللہ کا نبی ہے، میں ان کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، منع کیا اس نے۔ بہرحال انہوں نے پھر مال دولت، اسی طرح جنا لڑکیوں کا لالچ دے کر اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا اور اس کے قوم کے خلاف بد دعا پر قائل کر لیا۔ قائل ہو گیا، وہ اپنے گدھے پہ سوار ہو گیا، اور وہ جیسے آگے جا رہا ہے، گدھا اس کو کبھی گرا رہا ہے، کبھی پیچھے لے کے جا رہا ہے کہ بھئی نہیں جاؤ، کیا کر رہے ہو۔ بہرحال جب اس نے ہاتھ اٹھائے تو ہاتھ اٹھاتے ہوئے جو اس کے کلمات نکل رہے تھے، وہ بد دعا کرنا تو چاہ رہا تھا بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف، لیکن اس کے زبان سے جو کلمات نکل رہے تھے وہ اپنی قوم کے لیے نکل رہے تھے اور ان کے لیے بد دعا۔ تو انہوں نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہو، ہم نے تو آپ کو پیسہ جو دیا ہے، لالچ جو دی ہے، اس لیے دی ہے کہ تم ان کے خلاف بد دعا کرو، یا آپ تو ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ انہوں نے کہا اب میری زبان سے، ظاہری بات ہے میری زبان تو اللہ کے قبضے میں ہے، تو میری زبان سے جو میں تو نکال رہا ہوں ان کے لیے بد دعا، لیکن زبان سے اس طرح کے کلمات، پھر ان کی زبان لٹک گئی۔ انہوں نے اینڈ پہ ان کو کہا بھئی اب میرا تو تم لوگوں نے کبڑا کر دیا، جو میرے پاس تھا وہ تو تم نے لے لیا، جو علم تھا اور اس پر عمل کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب ایسے کرو کہ بھئی تم اپنے جنا حسین جمیل دوشیزاؤں کو تیار کر کے ان کے لشکر میں بھیجو، اگر ان میں سے کسی بندے نے ان کے ساتھ بدکاری کر لی ہے تو اللہ کی جو مدد نصرت ہے وہ ان سے ختم ہو جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے لڑکیاں بھیجی ہے، اور ایک لڑکی کے ساتھ ان کی، وہاں ان کے ایک سردار نے بنی اسرائیل کے منہ کھلا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد بھی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے طاعون کی بیماری، جب تک ان دونوں کو قتل کرتے لڑکا لڑکی کو، اس دورانیے میں تقریباً 70,000 بندے ان کے مر گئے تھے۔ تو یہ قرآن جو واقعہ نقل کر رہا ہے، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ بلعام بن
باعورہ کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنی آیات کا علم دیا تھا، لیکن وہ اس سے صاف نکل گیا۔ انسلاخ اصل میں عربی کا لفظ ہے، یہ کہتے ہیں چمڑا نکالنا، یہ اس کا اصل معنی ہے۔ اور جب چمڑا نکالتے ہیں نا تو کہتے ہیں اس کو بھائی کہیں گوشت اس سے نہ لگے، بالکل صاف ستھرا، گویا کہ یہ دین سے، دین کے اندر رہ کر بھی دین سے ایسا صاف ستھرا نکل گیا کہ دین کا اس پر نام و نشان بھی باقی نہ رہا، اس پہ کچھ بھی نہ رہا۔ فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ دوسرا جو کردار ہے، یہ امیہ بن ابی سلٹ کا نام آتا ہے، بعض مفسرین بیان کرتے ہیں۔ یہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کے پاس تورات کا علم تھا، اچھا آدمی تھا، اور لوگوں میں اس کا نام بھی تھا، لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ زیادہ اس کا خیال یہ تھا کہ جو تورات میں پڑھا گیا ہے کہ بھئی اللہ کا ایک نبی آئے گا آخری زمانے میں، اس کا اپنے بارے میں خیال تھا کہ شاید میں وہ ہوں اور میرے اوپر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی آئے۔ چنانچہ ظاہری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجنا تھا۔ جب یہ ہوا تو یہ حسد میں مبتلا ہو گیا، اور جو نا یہ مختلف اسفار بھی کرتا تھا۔ جو نا باہر جا کے جب واپس آیا تو بدر کا موقع تھا، اور بدر کے موقع پر یہ مقتولی نے بدر کے پاس سے گزرا ہے، اور گزر کے اس نے ایک جملہ کہا ہے، کہتا ہے یہ مجھے نبی نہیں لگتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے نا تو کم از کم اپنے رشتہ داروں کو قتل نہ کرتے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے کہ اللہ نے علم دیا تھا لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایمان نہیں لایا۔ تیسرا جو ہے نا ابو عامر نام آتا ہے، راہب تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے زمانے میں تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک نبوت آپ کو نہیں ملی تھی تو اس وقت لوگوں کے ساتھ اچھائی اور بھلائی کی باتیں کرتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کے بھیجا تو یہ جو ہے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فاسق بھی کہا تھا ایک موقع پر۔ تو یہ چلا گیا اور جا کے یہ مختلف بادشاہوں کے پاس گیا ہے، اور جا کے اس نے بڑی کوشش کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر وہاں سے کوئی بندہ حملہ کر لے۔ تو یہ تین جو ہے نا وہ ہے، لیکن اگر یہ تین واقعات، یہ تو واقعات ہے نا، اور قرآن تو ظاہری بات ہے کسی خاص واقعے سے متعلق نہیں ہے۔ یہ علماء سوء جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین جس کے پاس علم ہو اور اس کے باوجود بھی وہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے پہ نہیں چلتا اور اس کے بالکل مخالف چلتا ہے، یہ ان سب کے لیے جو ہے نا وعید ہے کہ یا دین کے کسی مسئلے کو جو ہے نا دوسرے کے لیے یا دوسرے کے فائدے کے لیے تبدیل کرتا ہے، چینج کرتا ہے، یہ سب ان کے لیے جو برائی ہے کہ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ۔ اب دیکھو مثال کیسی عجیب دی ہے، کتے کی مثال دی ہے۔ کتا بذات خود جو ہے نا ایک برا جانور ہے، جس کو ایک ذی شعور آدمی کتے کا نام سن کے بھی اس کو گن آتی ہے اور وہ اس کے قریب نہیں جاتا۔ اور پھر کتا وہ بھی کہ گرمی کی وجہ سے یا پاگل پن کی وجہ سے، دیکھو کتا جب زبان نکالتا ہے نا، ہانپتا ہے، تو دو ہی اس کی وجہ ہوتی ہے، یا تو سخت گرمی ہوتی ہے، اور بچے بھی جب راستے میں جا رہے ہوتے ہیں تو جس کتے کی زبان لٹکی ہوئی ہوتی ہے تو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں کہ کہیں اس کی تھوک نہ لگے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں زیادہ امکان یہی ہوتا ہے کہ یہ کتا کہیں باولا نہ ہو۔ تو گویا باولے کتے کی سی مثال دی ہے کہ کہاں جو ہے نا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، کہاں قرآن، کہاں جو ہے نا سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نیک بندہ ہونا، اور کہاں اس کے مقابلے میں مال، دولت، سٹیٹس، پیسہ، یہ ساری چیزیں اس کو لے لیتا ہے اور اس کو وہ چھوڑ دیتا ہے۔ تو فرمایا یہ بمنزل ہے جو ہے نا کس کے ہے؟ کتے کے ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اور آپ تلاوت کیجئے، لفظی ترجمہ پھر ہم کہہ دیتے ہیں سنا دیجئے، علیہم ان پر، نبا خبر، واقعہ، الذی اس شخص کا، آتیناہ دی تھی ہم نے، ہو اسے، یعنی الذی آیاتنا، اپنی آیات۔ اور اپنی آیات دینے کا کیا مطلب ہے؟ اپنی آیات کا اس کو علم دیا تھا۔ فانسلخ منہا، پس
وہ صاف نکل گیا. منہا یعنی من آیاتنا، ہماری آیات سے، گویا کہ اس کا نام و نشان بھی اس کے اوپر کوئی جو ہے نا داغ بھی نہیں ہے اس پر. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، پس سب شیطان، اتبع پیچھے لگا، ہو اس کے. جب شیطان پیچھے لگا اس کے تو ظاہری بات ہے شیطان نے اس کو اپنے راستے پہ چلا لیا. فَكَانَ، پس ہو گیا، من الغاوین، گمراہوں سے. وَلَوْ شِئْنَا، اور اگر شئنا ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ، ضرور، یقیناً، لام کا ترجمہ کر رہا ہوں، رفعنا، ہم بلند کرتے، ہو اسے، بہا، اس کے ذریعے. یہ بہا ہا ضمیر کا مرجع آیاتنا، اپنی آیات کے ذریعے. اگر وہ عمل کرتا اس پر تو ہم اس کا مقام بلند کرتے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈالتے، وقار ہوتا. وَلَكِنَّهُ، لیکن وہ، اخلد، مائل ہو گیا، الی الارض، زمین کی طرف. واتبع، اور تابعداری کی، ہوا، اس نے، ہواہ، اپنی خواہشات کی. فَمَثَلُهُ، پس مثال، ہو اس کی، کمثل، جیسے الکلب. ان تحمل، اگر تو ڈالے، علیہ، اس پر، یلحس، تو وہ ہانپے، او تترک ہو، یا تو چھوڑ دے، ہو اس کو، کتے کی طرف ہو ضمیر ہے، یلحس، وہ ہانپ، یعنی ہر صورت میں وہ ہامتا رہتا ہے. ذالک مثل القوم، یہی یا یہ مثال، القوم الذین، اس قوم کی، الذین، جو، یا جنہوں نے، کذبوا، جھٹلایا، بآیاتنا، ہماری آیات کو. فقصص القصص، پس اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فقصص، بیان کیجئے، القصص، قصہ، واقعہ. کیوں؟ لعلہم یتفکرون، تاکہ یہ جو پیچھے والے ہیں نا یہ غور و فکر کر لے کہ کامیابی کا راستہ کدھر ہے. یہ کہیں ایسا نہ ہو دنیا کی لالچ میں کامیابی کا راستہ چھوڑ کر آخرت کو اپنا برباد نہ کر لے. اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.